عزیز طلباء، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے مرزا ہادی رسوا اور ان کے ناول امراء جاندہ پر، جو مرزا ہادی رسوا ہے ان کی پیدائش 1858 کے آس پاس ہے۔ گویا جب تک یہ جوانی کی منزلوں میں داخل ہوتے ہیں یہ 1880 کے آس پاس کا زمانہ ہے۔ یقیناً یہ جو نسل ہے اپنی سابقہ نسل سے یقیناً بہت سے تجربات میں کچھ مختلف اور منفرد ہوگی۔ 1857 کا جو حادثہ ہے ان لوگوں نے دیکھا، جیسا کہ ہم ادب کے اندر اگر بات کریں سر سید، حالی، ڈپٹی نذیر احمد، ان کے جو رد عمل تھے اور جو ان کے مقاصد تھے، انہوں نے ادب کو بطور آلہ استعمال کرنے کے لیے تاکہ ہندوستانیوں کی زندگی اور خصوصاً مسلمانوں کی جو زندگی ہے یہ بہتر ہو سکے، ان کی زندگی میں کوئی بہتریاں آئیں، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر۔ اس سینئر جنریشن کے ذہن میں یہ خاکہ تھا کہ ہم نے ادب کے ذریعے یہ تبدیلی لانی ہے، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ جبکہ اگلا جو نسل ہے جنہوں نے 1857 کے بعد آنکھ کھولی، اور وہ ہنگامی دور ہندوستان میں ختم ہو جاتا ہے اس وقت تک، 1880-90 تک یہ ہندوستان میں ایک سٹیبلٹی کا جس کو کہنا چاہیے وہ آ چکی ہوتی ہے، اور وہ جو ہنگامی اور جو خطرے والا جو دور تھا کہ ان کی زندگی ہندوستانیوں کی خصوصاً مسلمانوں کی جو تنگ کر دی گئی تھی، اب قوانین کا اطلاق ہونا شروع ہو جاتا ہے، ادارے بن جاتے ہیں، تعلیم کے لیے کالج اور سکولوں کا قیام عمل میں آ چکا ہوتا ہے، جس میں ہمارے مرزا ہادی رسوا بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں انہیں اس میں۔ اور یہی وہ دور ہے جب انگریزی تعلیم کا بھی چلن ہو چکا ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر جب سر سید کو بہت بڑا سامنا تھا جس مشکل کا، وہ یہ تھا کہ ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں کو قائل کرنا کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے، اگر انہوں نے ملازمتوں میں کی طرف آنا ہے اور اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے تو صورتحال کو سمجھیں اور آئیں۔ یہ وہ نسل تھی جنہوں نے سمجھا، یہ وہ لوگ تھے مرزا ہادی رسوا، انہوں نے انگریزی تعلیم بھی حاصل کی، اور جو انگریز دور میں قائم کردہ ادارے تھے، انجینئرنگ کے ادارے تھے، اسکول کالج تھے، زبانیں تھیں، ان سب سے انہوں نے فیض حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں زبانوں پہ بہت سی قدرت حاصل تھی انگریزی سمیت، اور بہت سے علوم اور فنون میں بھی۔ ٹھیک ہے کہ یہ بات کہ طبعاً بھی وہ اس علمی مزاج کے تھے اور زندگی کو سمجھنا اور زندگی کو برتنا چاہتے تھے، وہ ان کے اندر فنکار بھی زندہ تھا، یعنی ان کے اندر بہت مختلف نوعیت کی چیزیں یکجا تھیں جو بظاہر ہمیں ایک نظر میں متضاد محسوس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں اور دبیر کے شاگرد ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، مرزا دبیر کے، سلامت علی دبیر کے وہ شاگرد رہے، اور ناول نگاری کی یعنی اس پائے کے ناول لکھے، اور جو یعنی حقیقت پسند ناول اور انگریزی ناول کیونکہ ان کے مطالعے میں تھے اس سے متاثر بھی ہوئے، اور اس کی فنی طور پہ انہوں نے مضبوط ناول دیے ہمیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ادب کے اندر بھی وہ اپنے پورے قد سے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ انجینئرنگ، ریاضی، یعنی خالص فنی اور ٹیکنیکل شعبوں کی طرف وہ ہیں۔ بظاہر ان چیزوں کو متضاد سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں ہمیں بہت بیلنس اور ایک توازن ملتا ہے ان کی شخصیت میں بھی، اور اس کا اظہار ان کے ناولوں میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا ان کا ناول جو شریف زادہ ہے، اس میں جو اس کا مرکزی کردار ہے وہ اسی طریقے سے مختلف زبانوں اور علوم اور روڈ کی کالج میں انجینئرنگ میں پڑھنا اور مختلف کام کرنا، زندگی میں کامیاب ہونا، یہ اس کی رہی ہیں چیزیں۔ اب جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے عزیز طلباء، اس پہ اختلاف کیا گیا ہے کہ بہت ہی افادہ پرست ذہن کے ساتھ ہمیں یہ ان کے کردار نظر آتے ہیں، بعض کردار، خاص طور پہ شریف زادہ جو ان کا ناول ہے اسے ان کی آٹوبایوگرافیکل ناول بھی کہا گیا ہے کہ اس میں خود ان کی جھلک ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ خیر، اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ماحول تھا، ایک تو اس سے انہوں نے انگریز جو عملداری کے بعد جو سہولتیں تھیں اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا مثبت انداز میں، اور دوسری طرف جو معاشرہ زوال پذیر تھا، یہ خاص طور پہ لکھنوی معاشرے کے جو مسائل تھے، ویسے تو پورا ہندوستان،
لیکن خاص طور پہ لکھنوی معاشرہ جہاں واجد علی شاہ کی عمل دخل زیادہ رہا، تو وہ زوال پذیر معاشرے کو بھی وہ دیکھتے ہیں. لہٰذا ہمیں اگر اس دور کی معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھنا ہے تو ان کے ناول، مرزا کے ناول جو ہیں، مرزا ہادی رسوا کے، خاص طور پر امراء و جاندار لکھنوی معاشرے کو سمجھنے کے لیے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. تو اس طریقے سے ہم امراء و جاندار پر اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس کی ہم اب تلخیص بیان کریں گے.